بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ خالق کائنات اپنی لاریب کتاب میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عظمت کے حوالے سے اس طرح ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں، اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ ایسے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک اسلامی فریضہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ یہ فروع دین میں داخل ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا واجب، روزہ رکھنا واجب، حج پڑھنا واجب، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واجب اور ضروری ہے۔ معاشرے کے ہر بالغ اور عاقل شخص پر امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا واجب ہے۔ جو نیکی کو جانتا ہو اور برائی اور گناہ کو بھی جانتا ہو، چاہے وہ طالب علم ہو، استاد ہو، عالم دین ہو، تاجر ہو، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، عورت ہے یا مرد ہے، سب پر امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا واجب اور ضروری ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک وصیت جس سے آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اور عظمت کو جان سکتے ہیں۔ امیر المومنین کی یہ وصیت اس وقت آپ نے یہ وصیت فرمائی جب آپ کے سر اقدس پہ ضرب لگ چکی تھی۔ اپنے فرزندان کو فرماتے ہیں لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اے میرے بیٹو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ یاد رکھو اگر تم نے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو دو قسم کی مصیبتیں تمہارے سروں پر وارد ہوں گی۔ ایک یہ کہ علیکم اشرارکم، تم پر بد کردار لوگ مسلط ہو جائیں گے، اور دوسری یہ کہ ثم تدعون فلا یستجاب لکم، تم اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے اللہ اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ تاریخ شاہد ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس قوم نے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑا ہے وہ عذاب الہی سے دو چار ہوئی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث پانچویں لال ولایت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام پر وحی کی، جس میں کہا گیا کہ اے میرے نبی شعیب، میں تمہاری قوم کے 1,00,000 افراد کو ہلاک کر دوں گا، جن میں 40,000 افراد بدکار لوگ ہوں گے اور 60,000 نیک اور متقی افراد ہوں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے عرض کی اے پالنے والے، بدکار لوگ تو عذاب کے سزاوار ہیں، لیکن نیک لوگ کیوں؟ آواز قدرت آئی، کیونکہ یہ نیک لوگ جب ان گناہگار لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو انہیں نیکی کا حکم اور برائی سے نہیں روکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا کس انداز میں کرنا چاہیے؟ تو واضح سی بات ہے، اگر آپ کسی کو امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں تو اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، جیسے کہ اللہ خود اپنے پیغمبر کو فرما رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے میرے رسول تم ان لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ، کس طرح؟ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھی نصیحتوں کے ساتھ بلاؤ۔ دوسرے مقام پر اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون کے پاس بھیجنا چاہا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، پس تم دونوں فرعون جیسے سرکش کے پاس جاؤ، اس سے نرم لہجے میں بات کرو، شاید کہ وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو جہاں ہمیں نرم لہجے میں بات کرنی ہو وہ ہم سخت لہجہ اپنائیں، جہاں سخت لہجہ اپنانا ہو تو وہ ہم نرم لہجہ اپناتے پھریں۔ ایک واقعہ بڑا دلچسپ، بڑا لطیف ہے
जिसको आयतुल्लाह मकारिम शिराजी साहब ने अपनी तफसीर वाली किताब में लिखा कि एक मरतबा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे, असहाब भी बैठे हुए थे। एक नौजवान आता है, पैगम्बर अकरम को बुलंद आवाज़ से कहने लगा, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे इजाज़त है मैं ज़िना कर लूँ? अब जैसे ही उस नौजवान ने ये बात की, असहाब आग बगोला हो गए, गुस्से में आ गए, चाह कि उसे कोई नुकसान पहुँचाए। लेकिन पैगम्बर अकरम ने अपने हाथ से इशारा करके असहाब को रोक दिया और उस नौजवान को कहा कि ज़रा मेरे करीब आओ। तो वो नौजवान पैगम्बर के करीब आके बैठ जाता है। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवान, ये बता, क्या कोई शख्स तेरी माँ से ऐसा काम करे, क्या तू इस बात पर राज़ी है? तो उसने नफ़ी में जवाब दिया। फिर फरमाया, अगर कोई शख्स तेरी बहन से ये काम करे, क्या तू इस बात पर राज़ी है? तो उसने फिर नफ़ी में जवाब दिया। उसने अपना शर्मिंदगी के हवाले से अपना सर झुका लिया, कोई जवाब न दिया। जब पैगम्बर अकरम ने उसकी पेशानी पर शर्मिंदगी के आसार देखे तो पैगम्बर अकरम ने उस नौजवान के सीने पर हाथ रखा और दूसरे हाथ को आसमान की तरफ बुलंद किया और कहा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, ऐ बार इलाहा, इस नौजवान को गुनाहों की निजासतों से पाक कर दे। अब रिवायत कहती है, जब तक ये नौजवान जिंदा रहा गुनाहों की निजासतों से पाक रहा। तो देखिए, अगर अम्र बिल मारूफ पैगम्बर अकरम गुस्से में आ जाते, जिस तरह असहाब गुस्से में आए, अगर पैगम्बर अकरम गुस्से में आ जाते, देखिए अब उस नौजवान जाते तो कहाँ जाता। अब देखिए, पैगम्बर अकरम ने बड़े अच्छे हिकमत के साथ, दानाई के साथ उस नौजवान को राह रास्त पर लेके आए। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें भी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को सही मानों में करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले बैत तय्यबीन अत-ताहिरीन।